देखेंगे कौन किसे छलनी करेगा। इसका हाथ माथे पर से हटाकर ऊपर चला गया। असफंदयार के हसीन चेहरे पर खबासत आ गई थी। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा जहाँ रजीना जा रही थी। उड़ता सफेद बुर्का हाथ दस्ताने से छुपाए आंसू पूंछती जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर इसने अपने नकाब के बचे हुए कपड़े को उठाया और सूंघने लगी। दिलबंद की खुशबू, वो कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत मासूम। ऐसा देखते ही इश्क, कहीं मेरे अलावा भी कोई ऐसा गुरु विदा होगी इसकी। जरी पुत्र रोटी बना दे अपने मामू के वास्ते। वो हाथ साफ करती किचन से आई तो इसकी ममानी ने पूछा, जी ममानी बना दी, मामू वास्ते भी, बिलावल भाई वास्ते भी। तो बिलावल को भाई ना बोला कर, तुझे तो धी बनाना मैंने अपनी। जिस पर वो सिर्फ खामोश हो गई थी। जानती थी इसकी किस्मत इतनी छोटी है कि छोटा सही ही नहीं मगर दिल हैसियत कहाँ देखता है। तू ना इतना काम किया कर, अभी अभी तो यूनिवर्सिटी से आई है और काम में लग गई है। यूनी पढ़कर आई ममानी, पहाड़ तोड़कर तो नहीं आई। आप और मामा मेरा खर्चा उठाते हो, इसके बदले 4 काम कर देने से मेरे हाथ घिस ना जाएंगे। अभी तक मैंने यहाँ जितनी लड़कियां देखी हैं तेरे सामने कुछ नहीं है, फिर भी नखरा ऐसा है कि कपड़ों पर दाग ना लगने दे। और तू बर्तन धोती, आटा गूंद, तुझे तेरे हुस्न की फिक्र नहीं है। ममानी, ऐसे हुस्न का क्या सीज कर रखना जिसने एक दिन फना हो जाना है। फानी चीज एक दिन तो खत्म हो जाना है ना, रह तो अमाल जाने हैं, बस फिर वही हुस्न है। अम्मा अब्बा जी, आपकी खिदमत ही मेरा हुस्न है। और हम गरीबों की लड़कियां होती है ना, इन्हें चादर देकर ही पैर फैलाने चाहिए। इसलिए जरी यूनिवर्सिटी में भी अपने काम से काम रखती है। दरवाजे पर दस्तक देकर बिलावल और मामा अंदर आए। जरी ने फौरन घूंघट निकाल लिया था, जिस पर बिलावल इसके पास आया। तुम्हारा चेहरा देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मोहब्बत हो इसके अलावा किसी को देखने की चाह नहीं होती। अपना फैसला सुनाकर इसे सुकून दे गया था। वाकई किसी और को देखने की चाह नहीं होती, मगर मैंने तो जिससे इश्क किया है इसे भी आज तक नहीं देखा, नाम भी नहीं पता, बस छोटा सही पता है। मगर मेरा दिल कहता है वो बहुत खूबसूरत होंगे, और नहीं भी हुए तो जरी के दिल के मालिक हैं। अपना हुस्न निछावर कर दूंगी इन पर। जरी, देखा तो उन्होंने भी नहीं है कभी तुझे। इस दिन भी अगर अम्मा आवाज ना देती तो सूरत देख ही देनी थी, और देख भी लेनी थी, मगर तब तो बच्चे थे। अब तो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ गई हो गई। हॉस्टल के बेड पर लेटा वो आंखें बंद कर रहा था तो रजीना आंखें खोलता तो रजीना हर तरफ बस वही नजर आती। ये तुझे क्या होता जा रहा है दिलबंद? रजीना क्यों अच्छी लगने लगी है? तुझे कहीं इससे मोहब्बत तो नहीं होगी? क्या सोच रहा है? इसका पर्दा अच्छा लगता है बस, मगर अच्छा लगता है तो तब ज्यादा अच्छा लगेगा ना जब वो तेरे लिए करेगी। पर पता नहीं वो तेरे बारे में क्या सोचती है। वो तीनों ही क्लास में मौजूद थे, उर्दू की क्लास थी, जहाँ सर काशिफ ने इनका बड़ा दिलचस्प सवाल किया था, कौन कौन ज़ौक़े शायरी रखता है। काफी सारे हाथ उठे थे, जिसमें असफंदयार और दिलबंद भी शामिल थे। रज़ीना का हाथ नीचे था। दिलबंद ने सवालिया निगाहों से इसे देखा, नकाब के पीछे होंठों से मुस्कुराकर कंधे उचका गई। सर, मुझे परवीन शाकर बहुत पसंद है, और इनकी एक गजल, कुछ तो हवा भी सर्द है, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी है कि जीत का, इस पर तेरा जमाल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, सबसे नजर बचा के वो मुझको था ऐसे देखता। एक दफा तो रुक गई गर्दिश माहो साल भी, इसको ना पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था। अब जो पलट कर देखते हैं बात थी कुछ महाल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तेरा ख्याल भी। आखिर में पूरी क्लास तालियों से गूंज रही थी जब सर काशिफ ने दिलबंद को मुखातब किया। सर, शायर तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। आपने पूछा था ज़ौक़ कौन रखता है? मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना अच्छा लगता है। अगर आप इजाजत हो तो मैं अपनी लिखी एक गजल सुनाना चाहूंगा। सर काशिफ ने इस बात में सर हिलाया। इसने एक नजर निकाब हिजाब से छुपे रज़ीना के चेहरे को देखा, गहरा सांस लिया, जैसे इसे देखते लफ्ज जोड़ने लगा। हसरतों के दरीचों में कुछ ख्वाब सजा रखे हैं, पर्दे के पीछे जो 2 नैन छुपा रखे, कितने मुंतजर, कितने नक्श, कितने यार बना बैठे हैं। तू ही चारों सू, तू ही आईने के टुकड़ों में बिखरा, मेरा है पर मुझसे छुपा है क्यों तेरा मुखड़ा।
روزینہ کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن کو منتشر کرتا جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ اس نے نقاب کے پیچھے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا تھا۔ گلابی ہونٹ ہیں کہ چاہتوں کے پیالے، کالے بالوں پر یہ حجاب سنبھالے، کوکا ہے ناک میں یا چاند آسمان میں، سفید رنگت یوں چمکتے اندھیرے شبستان میں۔ ایک فتنہ ہے حسن تیرا یا میرا خیال ہے، پردے کے پیچھے جو ہے وہ فتنہ دجال ہے، چاندی کا ورق یا کہہ دوں چاند کا ٹکڑا، میرا ہے پر مجھ سے چھپا ہے کیوں تیرا مکھڑا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نقاب میں موجود ناک کو چھوا۔ نوزبین سچ میں تھی، اس کی سانس تیز ہو گئی تھی۔ تیری آنکھوں کے اندھیر نگری میں گم ہو جاؤں، تیرے گال کے گڑھے میں ڈوب کر ابھر جاؤں، تیری گردن میں گم اپنا چہرہ کر لوں، اپنے چہرے پر تیری زلفوں کا پہرا کر لوں۔ یہ سوچ ہے میری بس یہی پر ملال ہے، تیری وحشت سے بچتے میرے مفلس میرے عمرہ، میرا ہے پر مجھ سے چھپا ہے کیوں تیرا مکھڑا۔ اس نے دیکھا اسے کیسے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بیان کر سکتا ہے۔ وہ میری تصویر اپنے خیالوں میں بنا رہا ہے جو ہو میری جیسی ہے۔ تیرا چھونا، بس سر لیکچر ختم ہو گیا، نیکسٹ کلاس لینی ہے۔ اس سے پہلے وہ آگے بولتا روزینہ بول پڑی، اٹھ کر کلاس سے باہر آ گئی، لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ عشق دل بند، عشق ہو جائے گا تم سے، کیوں ہے ایسے، آج تک میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، اور تم وہ غزل ایسے سنا رہے تھے جیسے میں بے پردہ تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، تصور میں بھی اتنا ملتا ہے کیسے۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب وہ مسکراتا نوٹ سنبھالتا کلاس سے باہر آیا تھا۔ دل بند، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، ساتھ کھڑے لڑکے سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں نے تمہاری غزل بیچ میں ٹوک دی؟ نہیں، مجھے تو برا نہیں لگا، ویسے بھی وہ کون سی میں نے لکھی تھی، وہ تو لفظ خود بخود جڑتے جا رہے تھے۔ ہاں، یہ ضرور سوچ رہا تھا وہ چہرہ کس کا بنے گا۔ خیر معذرت، مجھے ایک ضروری کام ہے، کہتا وہ چلا گیا۔ میرا دل بند، میرا چہرہ بنایا تمہارے لفظوں نے، تم عشق روزینہ ہو، عشق کہلوا رہا ہے تم سے، آئی لو یو دل بند، آئی لو یو۔ اب میں پہلی بار اپنا پردہ اپنی محبت کے سامنے کھولوں گی، اسی کی چاہت کے مطابق۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی، آخر سے وہ لائبریری میں مل ہی گیا۔ سفید ہلوار کی آستین موڑے کسی بات پر مسکراتا وہ بے ساختہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ حیران رہ گیا تھا۔ دل بند، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی بولیے، سن رہا ہوں میں، اس نے سے بنا دیکھے پوچھ لیا تھا۔ مجھے تم سے محبت۔ دل بند نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ محبت لفظ اردو کا ہے یا انگلش کا؟ ہڑبڑاہٹ پر وہ کیا بول گئی تھی اسے خود ہی نہیں معلوم تھا۔ آس پاس موجود چند اسٹوڈنٹ ہنس رہے تھے جنہیں لائبریرین چپ کروا رہا تھا۔ محترمہ اردو کا۔ دل بند کی اپنی ہنسی نکلنے والی تھی مگر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ میرا نام روزینہ ہے محترمہ نے، تم ہمیں نام سے مخاطب کیا کرو۔ اس کی بات پر دل بند نے حسرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ آپ چاہتی ہیں ہم آپ کو مخاطب کیا کریں؟ اس کی آنکھوں کی تپش سے وہ پھر بکھلا گئی تھی۔ نہیں، کیا کریں؟ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو، دوسرا جملہ آہستہ سے کہا کیا تھا جو وہ نہیں سن پایا تھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا تھا، کتابیں اٹھائی اور باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے روزینہ نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اوکے روزینہ، اب بس اظہار محبت۔ وہ بھاگتی اس کے پیچھے گئی، میدان میں کھڑے ہو کر بلایا اسے۔ دل بند، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ وہ ایک دم پلٹا، چہرہ سنجیدہ ہی تھا ابھی بھی۔ مجھے تم سے محبت، اس نے آنکھیں بند کر کر آخر کہہ ہی دیا تھا۔ دل بند کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ہاں، مجھے تم سے بہت محبت ہے، بلکہ عشق ہے، مر جاؤں گی تمہارے بغیر، آئی لو یو۔ تمام یونی سے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، ساتھ دل بند بھی۔ اس کا تو چہرہ ہی سفید پڑ گیا تھا، شرمندگی سے محال تھا اس لیے مڑ گیا۔ رکو، ایسے مت جاؤ، مر جاؤں گی تمہارے بغیر، زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ مگر وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا جب وہ چیخی، اگر تم نے نہیں رکے نا دل بند تو آج ذلیل تو میں ہو چکی ہوں، بے پردہ بھی ہو جاؤں گی تمہارے لیے، نقاب اتار دوں گی سب کے سامنے۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا، افسوس سے سر جھٹکا اور رخ پھیر گیا۔ جب وہ دوبارہ نظر گئی تو اپنے حجاب کی ایک تہہ کھول چکی تھی، دوسرے سفر میں تھی۔ اس سے پہلے وہ نقاب میں ہاتھ ڈال کر نیچے کرتی، دل بند نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نہیں روزینہ، یہ چہرہ صرف میرے سامنے آنا چاہیے، میں تو تم سے پہلے دن سے عشق کرتا ہوں، مگر ڈرتا تھا کہیں تمہاری عزت پر حرف نہ آ جائے۔
میں بھی کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کے آنسو تھے۔ جس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ وقت دونوں کے لیے رک سا گیا تھا جب اچانک دلبند کے کانوں میں تالیوں کی آواز آئی۔ زرینا نے آہستہ سے ہاتھ چھڑا لیا اور دوبارہ حجاب کھولنے لگی۔ آخر اس پری کا مکھڑا سب کے سامنے آ گیا۔ لڑکے تو دور، لڑکیاں بھی ماشاءاللہ کہہ رہی تھی۔ واہ روزینا واہ، آخر یہ شرط بھی تو جیت گئی۔ اسفندیار ہنستا تالیاں بناتا اس کے پاس آیا جو مسکرا کر سامنے دلبند کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو کنفیوز تھا روزینا کا دیکھ بنا نقاب اور حجاب کے۔ اب تو مانتے ہو اسفندیار ایسی کوئی شرط نہیں ہے جو روزینا نہ پوری کر سکے۔ شرط لگائی تھی نا اس سال ٹاپر کو الو بنانا ہے، بنا دیا، اب دے میری پارٹی۔ کھلے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ ہاں بھئی پارٹی تو بنتی ہے، آخر اتنے دن سے اس مکھڑے کو دیکھے بغیر رہا ہوں میں، جسے اپنے ہونٹوں سے خراج تحسین دینا چاہتا تھا، اور تم دلبند معاف کرنا، یہ سارا کچھ ایک مذاق تھا۔ روزینا پردے میں رہنا، تمہارا اٹریکٹ ہونا، وہ لڑکیاں اور وہ لڑکا سب گیم کھیل رہے تھے، بس اس سال کے ٹاپر کو بدو بنانا تھا۔ سوری برو، دلبند کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا روزینا کو تنگ کرنا، اس کا تمہاری طرف اٹریکٹ ہونا، یہ سب گیم تھا، لائک پرینک جوک۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے روزینا کو دیکھ رہا تھا، جسے بھی دیکھ نہیں رہی تھی، بس بےزتی نہیں پوری ہونی یونی ہنس رہی تھی، اور وہ چلا گیا۔ واہ روزینا کیا بات ہے، تمہاری سائنس، ٹاپر دلبند رضا شاہ سکھر کے وڈیرے رضا شاہ کے بیٹے کو الو بنا دیا۔ اس بات پر روزینا کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے ہری آنکھوں میں حیرت بھر کر اسفندیار کو دیکھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ یہ سکھر کے وڈیرے رضا شاہ کا بیٹا دلبند رضا شاہ تھا؟ ہاں وہی تھا۔ ہری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی، بے ساختہ منہ سے نکل آیا تھا، چھوٹا سئی، میرے چھوٹے سئی۔ وہ اس کی طرف بھاگی تھی۔ چھوٹے سئی، چھوٹے سئی، میں روزینا، زری آپ کی دوست زری۔ پھر اچانک رک گئی۔ کیا کر رہی ہے زری؟ کتنی بڑی غلطی کر دی تو نے اسفندیار کے غرور کو توڑنے کے لیے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے تو نے اپنے چھوٹے سئی کو دھوکہ دے دیا۔ وہ تو مل کر کہے گی بھی، کیا کہے گی؟ تو زری ہے ان کی کامی، کمین، نوکر، ملازم، مزارے۔ تیرا عشق روٹ گیا روزینا، روٹ گیا۔ تیری ضد کی وجہ سے بختو سے تو نے چھوٹے سئی کا نام کیوں نہیں سنا، اور تو نے اتنی دفعہ ان کا نام بھی لیا، شرم نہیں آئی تجھے؟ اپنے بال نوچ رہی تھی، نفرت ہو رہی تھی اپنے آپ سے۔ اب اگر میں نے انہیں سب بتایا تو وہ مار دیں گے تجھے۔ اللہ کیا کروں، کیا کھیل کھیلا؟ تیری عافیت اسی میں ہے کہ اب تو چھوٹے سئی کے سامنے زری نہیں روزینا بن کر رہ، اور دور رہے ان سے۔ وہ رو رہی تھی، وہ اس کے سراپے کو کوئی حوث کی نظروں سے کوئی اور دیکھ رہا تھا۔ ہائے زری، تیرے جیسا حسن نہیں دیکھا میں نے کبھی بھی، مگر کوئی نہیں، جال میرے میں تو پھنسی چکی ہے۔ بس اب چند دن اور پھر تو میری نکاح تو نہیں کر پاؤں گا تجھ سے، مگر تو رہے گی میرے پاس۔ دل بند تو بچانے آنے سے رہا۔ اسفندیار خباثت بھرا چہرہ لیے چل دیا۔ وہ چھت سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنسو آنکھوں سے خود بخود بہہ رہے تھے۔ جب فون بجنے لگا، اما سئی کا فون تھاما، ہاتھوں سے چہرہ رگڑا اور کال کنیکٹ کی۔ سلام اما سئی، چہرے پر جھوٹی مسکان لے کر وہ بات کر رہا تھا۔ دلبند تو رویا کیوں ہے؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ اما سئی نے اسے دیکھتے پہچان لیا تھا۔ نہیں اما، میں کیوں رہوں گا؟ پتا اما سئی زکام ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کرو، میری بس جلدی آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا، بعد میں بات کرتا ہوں۔ دلبند پتر، مگر وہ فون بند کر گیا تھا۔ کیا بتاؤں اما سئی کو، یہاں کے لوگ کتنے بے درد ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے کی معصومیت کا، اور روزینا سے تو سچ میں عشق ہو گیا تھا اما سئی، مگر وہ تو کھیل رہی تھی، مگر میں بھی دل بند ہوں، اسے سچ میں خود سے عشق کروا کر پاگل نہ کر دیا تو میرا نام بھی دلبند رضا شاہ نہیں ہے۔ وہ ضد میں آ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تو پہلے اس کی عشق کی باندھی ہے۔ اٹھا، آنسو پونچھے چہرے پر مسکراہٹ اور بیگ اٹکائے نیچے آ گیا، پوری یونی کا چکر لگایا اور نظریں ایڈیٹوریم پر جا کر رک گئی تھی۔ ہونٹوں کے پاس مائک کے قریب کر لیے، ایڈیٹوریم کے اندر سپیکر پر آتی یہ آواز یونی کے حصوں میں سنائی دے رہی تھی، جو زری کے کانوں پر بھی گئی تھی۔ چھوٹے سئی کلام پڑھ رہے تھے۔ اسفندیار بھی اس خوبصورت آواز کا پیچھے کرتا ایڈیٹوریم میں آ گیا تھا، جہاں سامنے وہ آنکھیں بند کیے مسکراتا اپنے نشے میں تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کبھی خدا کا ذکر کرو، انسان سب بھول جاتا ہے، یہ بھی کہ کہیں درد بھی ہو رہا ہے، اور یہی اسفندیار کے ساتھ ہوا تھا۔ بے ساختہ قدم ڈرمز کی جانب بڑھے تھے، اسٹک ہاتھوں میں لیے وہ بجانے شروع کر دیے تھے۔ اسٹوڈنٹ جمع ہوتے جا رہے تھے، ان میں وہ بھی شرمندہ سی موجود تھی، جس پر اچانک دلبند کی نظر پڑ گئی تھی۔
तमाम स्टूडेंट इसे सुन रहे थे। कुछ लड़के लड़कियां ड्रम बजाते असफंद यार के पास थे, काफी ज्यादा दिल बंद के पीछे। जब किसी लड़की ने रुजीना को खींचा और स्टेज की जानब चली तो वो गुजर गई, मगर रुजीना का वहाँ पाँव फंसा, स्टेज पर गिर गई। सामने देखा तो किसी के पैर थे, नजर उठाई तो दिलबंद खामोश इसे देख रहा था। उसके कदमों में थी, कहीं से सरगोशी हुई थी। औकात अम्मा, बड़े सही तो बड़े हैं, लेकिन छोटे सही तो मेरे जीते हैं ना, इनके पैरों को हाथ क्यों लगाऊं? न जाने कहां से बचपन में कई अल्फाज याद आ गए थे। तेरी तब भी औकात इनके पैर थी, और आज भी जरी हो या जरीना, तेरी औकात यही है। दिल तोड़ा तूने इनका, आशिक खुदा रसूल को सदा लगाई उन्होंने, और तेरी औकात तो बताना था ना। मगर इसने इसकी तरफ से पैर मोड़ लिए थे। रुजीना, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? एक लड़की ने इसे कंधों से पकड़कर उठाया और इस बात में सर हिला दिया। हमारे गांव में ये रवायत है, तमाम खलीफा का यौम पैदाइश मनाया जाता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है। अब्बा सही ने आज भी किया होगा, महफिल सजती है और कलाम पढ़ा जाता है, जो बचपन से मैं पढ़ता आया हूँ। खुदा का जिक्र आते ही मुझसे रहा नहीं जाता। एक सरूर है। अब देखिए, एक बच्चा जब तक गाना मौसीकी की आवाज सुनता है जागता रहता है, लेकिन जैसी माँ गोद में लेकर अल्लाह कहती है तो वो नींद में चला जाता है। अब इस बच्चे को तो नहीं पता ना अल्लाह कौन है, क्या है, फिर भी इसे इस नाम से इतना सुकून मिलता है कि वो सो जाता है। हम तो बच्चे नहीं है, हमें तो पता है वो कौन है, क्या है, तो अपना सुकून हम मुश्किलों में क्यों ढूंढ रहे हैं? खुदा का नाम, आंखें बंद करो, दिल पर हाथ रखो, गहरा सांस लो और कहो अल्लाह, सुकून मिल जाता है। ऐसे जैसे हर मुश्किल का हल मुस्कुराकर हमें देख रहा है। खुश रहें, मजाक करे, लेकिन ऐसा नहीं कि दिल ही तोड़ दे किसी का। बुल्ले शाह का शेर है, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहिंदाए, एक बंदे दा दिल ना ढाए, रब दिलां विच बरिंदाए। दिल खुदा का घर होता है, इसे तोड़कर आप अगर सुकून में है ना, तो मस्जिद तोड़कर भी गुनाह नहीं किया। आपने अगर मस्जिद तोड़ना गुनाह है तो दिल तोड़ना आम बात कैसे है? मोहब्बत खेल नहीं होती। आप अगर मजाक कर रहे हैं तो दूसरा दिल और जज्बात के साथ मोहब्बत कर रहा है। और हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खेल है, वो खेले, दिलों को धोखे देकर मार कर न खेलें। बैग संभालता वो माइक छोड़कर चला गया था। भीड़ में से गुजरता जा रहा था, जबकि इसके कानों में कई आवाजें एक ही लफ्ज बोलती सुनाई दे रही थी, सॉरी टॉपर, हमें माफ कर दो। वो तमाम लड़कियां, वो लड़के सब थे सिवाय असफंद यार के और जरी के। वो सर झुकाए खड़ी थी। असफंद यार को तो आग लग रही थी, ये पेंडू लड़का कुछ ज्यादा ही फेमस नहीं होता जा रहा।